قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وعلى كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب فقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد غفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون ما كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے کفار کو نصیحت کی ہے، مشرکین کو نصیحت فرمائی ہے۔ جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ اصول عقائد تین چیزیں ہیں، توحید، رسالت اور قیامت، یہ اصول عقائد ہیں، باقی سب ان کے تابع ہیں۔ تو اس صورت میں پہلے انہیں اصول عقائد کو مختلف جگہ بیان کیا گیا اور ماننے والوں کی ترقی اور نہ ماننے والوں کے تنزل کو بیان کیا۔ سورہ سبا میں قوم سبا کا ذکر، حضرت داؤد السلام، حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان السلام کا ذکر کیا۔ اب یہاں پر دوبارہ انہی عقائد ثلاثہ کا خلاصہ دوسرے انداز بیان کرتے ہیں اور ایک نصیحت کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجیے انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، وہ کیا کہ ان تقوموا للہ، کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ توحید ہے کہ تعصب سے پاک ہو کر صرف اللہ کے لیے اس بات پر غور کرو۔ مثنا و فرادہ، دو دو یا ایک ایک، یعنی دو دو کھڑے ہو جاؤ غور کرو یا اکیلے غور کرو۔ ثم تتفکروا، پھر فکر کرو، غور کرو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے دوست کو کوئی جنون نہیں ہے، یعنی رسول اللہ کی ذات مجنون نہیں ہے۔ یہ رسالت ہے، یہ اس میں رسالت کا بیان ہے۔ یعنی تم غور کرو کہ بچپن سے تمہارے درمیان پلے بڑے ہیں اور تم ان کے ہر عمل کو جانتے ہو، اور تم ان صادق الامین کہتے تھے، اپنے فیصلے کراتے تھے، ان سے زیادہ عقل مند کسی کو سمجھتے نہیں تھے۔ اب جب دین حق کی بات کی تو تم نے کہا مجنون ہے، تو تم خود ذرا غور کرو یہ کیسے مجنون ہو سکتا ہے؟ ایک دو دن کی بات تو نہیں، 40 سال تم میں رہے ہیں وہ۔ ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے صاحب پر کوئی جنون نہیں ہے۔ یہ رسالت، ان هو الا نذیر لکم، وہ تو ایک ڈرانے والے ہیں تمہیں بین یدی عذاب شدید، ایک سخت عذاب سے، تمہیں شدید عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ یہ قیامت کا بیان ہے، تمہیں قیامت سے ڈرانے، وہ تو نذیر ہے، وہ تو نعمت ہے تمہارے لے کے آنے والے وقت کے بارے میں۔ اس سے بڑا دانشور کون ہوگا جو آنے والے وقت کے بارے میں آپ کو بتائے کہ بھی اندھا ایسا ہوگا، آپ ایسے کرو۔ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ انسان کو تو دیوار کے پیچھے پتہ نہیں کیا ہے، جبکہ دیوار کے پیچھے کی چیزیں وہ ہے جو حسی ہیں، جن میں میں اور آپ رات دن ادراک بھی پھرتے ہیں اور ہم ادراک بھی کر سکتے ہیں، اور جو بالکل پردہ غیب میں حالات آنے پیش ہیں ان کا تو پتہ بھی نہیں، ان کے بارے میں جو بتائے کہ آئندہ ایسا ہونے والا ہے، تو یہ کتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ یہ تو نہایت عقل مند دانشور ہونے کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑے ہونے کی علامت ہے کہ ان کو پتہ بتایا جا رہا ہے کہ اندر چل کر ایسا ہوگا، تم ایسا نہ کرو۔ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، کہہ دیجیے اگر میں تم سے کوئی اجرت مانگتا ہوں تو تمہاری ہے، میں اجرت نہیں لیتا، میں جو یہ تبلیغ کرتا ہوں تمہیں اس کے لیے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگے، میں فی سبیل اللہ تمہاری ہمدردی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر میں نے کچھ مانگے فہو لکم، وہ تمہارے لیے۔
ان اجر الا اللہ، میرا اجر اور میری اجرت اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، وعلی کل شیء شہید، وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ قل کہہ دیجیے ان ربی یقذف بالحق، کہ بے شک میرا رب حق کو پھینکتا ہے، یعنی جب حق اوپر سے اترتا ہے تو اس قوت کے ساتھ آتا ہے کہ وہ باطل کا سر توڑ دیتا ہے۔ یہ یقذف کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جب اوپر سے کوئی چیز کسی پر گرائی جائے تو اس کا سر توڑ دے، پھاڑ دے اس کو، یہ ہے۔ اس لیے یقذف بالحق، حق کو گراتے ہیں، یعنی پیغمبر پر حق آتا ہے، جب حق کو بیان کرتا ہے تو باطل پاش پاش ہو جاتا ہے، یہ ہے۔ اس لیے لفظ قذف استعمال، قذف میں نہ پھینکنا کس چیز کو۔ ان ربی یقذف بالحق، بے شک میں رب حق کو پھینکتا ہے، علام الغیوب، اور وہ غیب کا جاننے والا ہے، جانتا ہے کہ حق کب اور کس طرح اتارنا ہے۔ قل جاء الحق، کہہ دی اب حق آ گیا ہے، وما یبدل الباطل وما یعید، اور باطل کی نہ ابتدا ہے نہ وہ دوبارہ آنے والا ہے، یعنی یبدل الباطل یعنی باطل نہ پھلے پھولے گا، وما یعید، اور ایک دفعہ جب باطل ختم ہو جائے گا تو دوبارہ نہیں آئے گا وہ۔ چنانچہ دنیا میں جب ایک دفعہ کوئی باطل چیز مٹ جاتی ہے تو پھر کوئی الگ شکل میں تو آئے گی، وہ پرانی چیز لوٹ کے نہیں آئے گی۔ جیسے مکہ مدینہ میں حق آیا تو وہ بت پرستیاں کہاں گئے، کھاؤ گا تب، آج تک 1400-1500 سال میں واپس نہیں آ سکی۔ جہاں بھی ایسا ہوا، حق آیا تو باطل چلا گیا، اب آئے گا تو نئی شکل میں آنے کی کوشش کرے گا، وہ پرانی شکل استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی گنجائش ہی ختم۔ وما یعید، باطل دوبارہ نہیں آتا۔ کہ مکہ شریف میں نعوذ باللہ دوبارہ بت پرستیاں شروع ہو جائے، مدینہ شریف میں وہ چیز شروع ہو جائے، یہودی آ جائے، یہ ممکن نہیں، ختم ہو گیا۔ وما یعید، باطل کی نہ باطل پہلے پھلتا پھولتا ہے، وما یعید، اور نہ دوبارہ اس کا اعادہ ہوتا ہے جب حق آ جاتے، جا الحق، بشرطے کہ حق آ جائے۔ قل کہہ دیجیے ان ضللت، اگر میں گمراہ ہوں جیسے تم سمجھتے ہو، فانما اضل علی نفسی، تو میں میری گمراہی میرے اوپر ہے، وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اس وجہ سے کہ میرا رب مجھے وحی بھیجتا ہے، میرا رب مجھے وحی بھیجتا ہے، اس لیے میں ہدایت پر ہوں۔ اِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، بہت سننے والے اور بالکل قریب ہیں، سننے والے بھی اور بالکل قریب ہو کر سنتے ہیں، تو پھر وہ کیسے، جو اتنا قریب ذات ہو تو کتنا سنتی ہوگی وہ۔ اب انجام بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، پھر سب کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ لو ترا، اگر آپ دیکھیں، اذ فزعوا، جب وہ گھبرائیں گے، فزع کہتے جزا، فزع گھبرا جانا، جب وہ گھبرائیں گے، فلا فوتا، اب وہ فوت نہیں ہو سکتے، یعنی ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ فاجی فوت ہو گئی یعنی ہاتھ سے نکل گئی، یار گاڑی فوت ہو گئی یعنی ہاتھ سے نکل گئی، کہ چیز کا ہاتھ، فلا فوتا، فرمایا کہ وہ کیا نہیں ہو سکتے، اب بھاگ نہیں سکتے۔ وہ اخذوا من مکان قریب، اور بالکل قریب جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے، یعنی وہیں سے ان کو کھینچ کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ اب لیکن قالوا، کہیں گے آمنا بھی، ہم ایمان لاتے ہیں، کہیں گے آمنا بھی، ہم ایمان لاتے ہیں۔ وَأَنَّ لَهُمْ تَنَاوُشُ مَقَامٍ بَعِيدٍ، اب کہاں سے تناوش، عجیب بات ہے، قرآن نے عجیب بنزے کہ دنیا جو ہے، دنیا میں ایمانیات اور اللہ کے قرب کی ساری چیزیں قریب ہیں، دنیا میں بہت قریب ہیں۔ یہ قرآن ہے، آپ تلاوت کریں، آپ اللہ والے بن جائیں گے، اللہ اللہ کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، مسجد چلے جاؤ، ایمان لے آؤ، علم حاصل کر لو، یہ کتنا قریب ہے۔ اب آخرت میں چلے جائیں گے تو یہ چیزیں چونکہ دنیا کی مارکیٹ میں ملتی ہیں، ان کو کتنی دور ہو جائیں گی، اب نہیں لے سکتے، کیونکہ اس کی وہ جگہ نہیں ہے، وہ تو دار الجزا ہے، یہ دار تو نہیں ہے، وہاں تو جزا ملنی۔ جس دن کسی کا رزلٹ آ رہا ہو، اس دن وہ کہے کہ ہو میں اپنا رزلٹ درست کرا لوں، تو کہیں گے بھائی جب پیپر ہوئے تھے ان دنوں میں پرچہ اچھا دینا تھا، اب کیا، اب تو وقت گیا، وہ پیچھے چلا گیا، وہ تو کتنے مہینے پہلے ہوا۔ تو قرآن نے عجیب تعبیر کی ہے کہ دیکھو دنیا میں آخرت کا ہر عمل قریب ہے، آپ ہاتھ سے ہاتھ لگاؤ، بس آ ہی ہاتھ میں، یہ قرآن مجید سامنے ہے، پڑھو، سامنے کتنا قریب ہے، آگ میں چلے گئے
کوئی قرآن کا نہ نسخہ ملنے والا ہے، نہ پڑھنے کی گنجائش ہے، نہ اس کے پڑھنے سے فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ سب اجر و ثواب ادھر ہے، وہاں نہیں ہے۔ دارالجزا میں دارالعمل اور الگ ہے، دارالجزا الگ۔ یہاں جزا نہیں ملے گی، وہاں عمل نہیں ملے گا، جہاں جزا نہیں ملے گی۔ لہذا آدمی کہے مجھے ابھی میری نیکی پر جزا مل جائے، نہیں، انتظار کرے، وہاں ملے گی۔ لوگ کہتے ہم نیکیاں کرتے پھر یوں ہیں، نیکی آخرت میں اس کی جزا ہے۔ قرآن نے کہا لہم البشریٰ، یہاں تو جو اس نیکی پر جو چیز ملتی ہے یہ تو خوشخبری ہے، اصل چیز نہیں ہے، خوشخبری۔ جیسا کسی خوشخبری دے دے تیری شادی ہونے والی ہے بھائی، والدین کہتے ہم تیری شادی کر دیں گے، یہ خوشخبری، شادی تو نہیں نا، شادی تو ٹائم پر ہوگی نا۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا، یہ خوشخبری، عجیب قرآن کی تعبیر ہے۔ قالوا آمنا بھی، اب جب آخرت میں جائے گا ہم ایمان لائے، وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، کہاں ان کے لیے ہے پکڑنا، تناوش کہتے ہیں ہاتھ سے کی چیز پکڑنا، من مکان بعید، دور جگہ سے۔ اب آخرت سے دنیا میں اس شے کو کیسے پکڑیں گے جو چیز دنیا میں ملتی تھی؟ کیسے حضرت انگیز الفاظ قرآن کے۔ اللہ انا لهم التناوش، اب ان کے لیے کہاں ہے پکڑنا، من مکان بعید، دور جگہ سے، یعنی آخرت سے دنیا میں ہوگا۔ اب ایمان وہاں تو معتبر ہی نہیں ہے، اور اس کے لیے دنیا میں، اور دنیا تو بہت دور چلے گی، ختم ہی ہوگی۔ وقد کفروا به من قبل، اور اس سے پہلے ان نے کفر کیا تھا، اس کا انکار کیا تھا اس کا۔ وَيَخْزُونَ بِالْغَيْبِ، اور بن دیکھے وہ پھینکتے تھے باتیں، من مکان بعید، دور جگہ سے، یعنی بن دیکھے بغیر تحقیق کے ہمارے پیغمبر پر الزامات لگاتے تھے، کبھی مجنون، کبھی پاگل، نعوذ باللہ، کیسی کیسی باتیں، دور بیٹھے ہوئے دور کی اٹکلیں لاتے تھے، اور دور کی باتیں لا کر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ چپکاتے تھے۔ فرمایا کہ یکذبون بالغیب، وہ بے تحقیق باتیں دور سے ہاکا کرتے تھے، دور سے پھینکا کرتے تھے۔ وحیل بینہم بین ما یشتہون، حائل ہو جائے گا ان کے اور ان کی خواہشوں کے درمیان، پردہ حائل ہو جائے گا، یعنی وہ ان کی خواہشیں پوری نہیں ہوں گی کہ ہم ایمان لے آئیں، ہماری بخشش ہو جائے، ہمیں جنت مل جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ حیل بینہم بین ما یشتہون، پردہ حائل ہو جائے گا، ان کے درمیان اب حیلولہ ہو گیا، ان کے درمیان اب رکاوٹ ہو گئی۔ کما فعل باشیاء من قبل، جس طرح ان جیسوں کے ساتھ ان سے پہلے ہو، ان سے پہلے کفار کے ساتھ بھی ہوا کہ وہ بھی حسرتیں کرتے چلے گئے، یا آخرت میں حسرتیں کرتے تھے، لیکن ان کی حسرتیں کسی کی پوری نہیں ہوئی۔ ہر شے کی اپنی جگہ، اپنا موسم، اپنا وقت ہے۔ اس لیے صوفی ابن الوقت باشد، صوفی وہ ہے جو وقت کی قدر کرے، کہ آج کے وقت میں جو چیز ملنے والی ہے وہ آج ہی ہے، آج کے جانے کے بعد وہ کل ملنے والی نہیں، آج کے لیے جو ہے آج ہی کے لیے۔ صوفی ابن الوقت باشد، صوفی ابن وقت ہوتا ہے، یعنی وقت کی قدر کرتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے صاف کہا ہے کہ ماضی کی اس میں نہ پڑھو، توبہ کر لو، ختم، مستقبل کا پتہ نہیں، آج شروع کرو، آج اللہ کر لو، آج جو کرنا کر لو، کل کا پتہ نہیں ہے، اور جو ہو گیا اس کی فکر میں نہیں پڑو۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے گناہ یاد کرنے کے لیے تھوڑی، اللہ یاد کرنے کے لیے، بس وہ توبہ کر لی، بس ان کو بھول جاؤ۔ حیل بینہم بین ما یشتہون، حائل ہو گیا، یعنی وہ جو ایمان لانا چاہتے تھے ان کی آرزویں اچھی تھیں، ان میں ایک آڑ کر دی گئی، کما فعل باشیاء، جیسے ان کے اشیاءہم، یعنی ہم مسرک جو ان کے لوگ تھے، جس طرح ان کے ساتھ کیا گیا پہلے۔ انہم کانوا فی شک مریب، وہ ایک ایسے شک میں تھے مریب جو ہر وقت ان کو ریب میں، تردد میں ڈالتا رہتا تھا۔ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ جو کافر ہوتا ہے، جو ہوتا ہے، اس کو جو اندر کا جو تردد ہوتا ہے وہ ہر وقت پریشان رکھتا ہے۔ یہ اطمینان قلبی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم پہ اطمینان، الحمدللہ ایمان لائے ہوئے اور صحیح اس پر ہے، اور جو نہیں ہوگا تو اندر تردد رہے گا، کبھی یہ دیکھے گا تو کچھ ہے، یہ دیکھے گا تو کچھ سمجھے گا، کیونکہ اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ لے مریب یعنی وہ شک ہر وقت ان کا ریب اور تردد میں ڈالتا رہا، زندگی میں ہی ہار رہا، اور اسی طرح موت آ گئی، آخرت میں جا کر حقیقت کھلی تو اب تمنا کر رہے ہیں
تو کما فرمایا ہیلا بینم بین ما یشتہون، اب ان کے درمیان آڑ کر دی گئی، پردہ کر دیا گیا، کما فعل بالشیء من قبل انہم کانوا فی شک، وہ شک میں تھے، مریب جو ان کے ریب اور تردد میں ڈالے رکھتا تھا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔